نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع لله رفعه الله وما تكبر وزعه الله او کما قال علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیطان محمود سے مبغوض، مقبول سے مردود، منظور سے مطرود، مہدی سے مذل، میمون سے ملعون، اعلیٰ سے ادنا اور بلندی سے پست کیسے ہوا؟ تو سنیے، شیطان لاملعون کا نام پہلے آسمان میں عابد تھا، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں حازن، ساتویں میں عزازیل اور لوح محفوظ میں ابلیس ہے۔ خالق کون و مکان نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور کہنے لگا میں آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ارے میری پیدائش تو آگ سے ہے اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ نے جب ابلیس کے تکبرانہ فلسفے کو سنا تو اس کی صورت کو خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا اور اس کو مجسمہ عذاب بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ ابلیس وجیہ الصورت، بدیع الشکل، چار بازو والا، بہت علم والا، بڑی عبادت کرنے والا، فرشتوں کا استاد اور ان کا سردار تھا، مگر ہائے تکبر اور خود پسندی نے سب خوبیوں اور صفات چنیدہ پر پانی پھیر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبرت کا مقام ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ وما تکبر وضعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند اور بالا کر دیتا ہے، اور جو شخص تکبر اور بڑائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی تکبر کی وجہ سے کنعان پانی میں غرق ہو گیا، نمرود کے دماغ میں لنگڑا مچھر داخل ہو گیا، فرعون دریا میں ڈوب گیا، قوم سمود قوم عاد کا روئے زمین سے صفایا ہو گیا، قارون زمین میں دھستا چلا گیا، ہشام ابو جہل بن گیا، اور اسی غرور نے کیس و کسرا کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جو شخص اپنی بڑائی دکھلاتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے اونچتا دیکھتا ہے، حقیقت میں ایسا شخص خدائی کا دعوے دار بنتا ہے، خدا کی چادر، خدا کی صفت اپنے لیے کھینچتا ہے۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما کببتہ فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو شخص کی بڑائی کو تکبر کو اپنے لیے ثابت کرتا ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے اور میری چادر کھینچتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا میں اس کو دوزخ میں اوندا کر کے سر کے بل ڈال دوں گا۔ عاجزوں کے غم گسار، بے کسوں کے غم خوار، کمزوروں کے مددگار، نبیوں کے سپاہ سالار، محبوب پروردگار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ غرور و تکبر سے بچنے کے علماء نے کئی علاج بتلائے ہیں، جن میں سے ایک نہایت آسان علاج ہے سلام میں پہل کرنا۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ تو دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسی خطرناک اور مہلک بیماری سے بچائے اور ہمیں تواضع اور انکساری کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔